اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ جو مرد ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہوتے ان سے نکاح کرنا۔ جو مرد ازدواجی زندگی کے قابل نہیں ہوتے کیا ان کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ نیز اگر کوئی مرد اپنی مردانہ طاقت کھو چکے ہیں تو کیا ان کے ساتھ نکاح باقی رہتا ہے یا نہیں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، مرد اگر ازدواجی زندگی کے لائق ہی نہ ہو، اس میں سیکشول ڈیزائرز ہی نہ ہو یا سیکشول پاور ہی نہ ہو، تو ایسے مرد کے لیے شادی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر وہ شادی کرتا ہے تو پہلے بتا دے کہ بھئی میرے اندر یہ کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ڈیزائرز ختم ہو چکی ہیں، تو پہلے لڑکی کو بتا دے تاکہ لڑکی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کو نقصان نہ ہو، پہلے بتا دے۔ پھر کوئی لڑکی نکاح کرنا چاہے تو کر لے، وہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح دھوکہ نہ دے کسی کو، کیونکہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بعد میں ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس مرد کے لیے جو پہلے سے نامرد ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، پھر مرد میں آہستہ آہستہ وہ ڈیزائرز ختم ہو گئی۔ تو جب اس طرح کی کوئی ڈیزائرز مرد میں ختم ہو چکی ہوں تو ایج کی وجہ سے اگر ہوئی ہیں تو وہ تو ایک نیچرل ہے، نارمل ہے۔ لڑکی اگر جوان ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، بھئی میں بالکل ینگ ہوں اور آپ کی ایج زیادہ ہو گئی، آپ بالکل جو ہے نا اب امید نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ ڈیزائرز پیدا ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ شوہر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا عورت کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی قصور یہ ہے کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ شادی کس سے کر رہی ہو۔ اتنے ایجڈ آدمی سے جب آپ شادی کر رہی ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچارہ 5-6 سال کے بعد نہیں جو ہے نا یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ڈیزائرز ختم ہو جائیں، تو یہ شادی سے پہلے سوچنے کی چیز تھی۔ باقی یہ کہ بعض مردوں میں نہیں ڈیزائرز ختم ہوتی، بعض لوگ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، وہ 80 سال تک بھی جوان رہتے ہیں، بعض اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، وہ 55-60 ہی میں بڈھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، تو یہ عورت نے یا اس کے والدین نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کر کہاں رہے ہیں، تو یہ کس سے کر رہے ہیں، یہ خود ان کو پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر نکاح کے بعد جو ہے مرد نامرد ہو گیا یعنی ایک ایج کی وجہ سے، تو عورت کو اس میں طلاق کا حق نہیں ہے۔ طلاق کے مطالبے کا حق تو ہے، شوہر اگر طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے دے تو پھر صبر کرے اس کے ساتھ۔ لیکن اس میں خلا یا جو عدالتی خلا ہے یا نکاح کو ختم زبردستی کروا دینا، اس کا حق عورت کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر جوانی ہی میں شوہر میں کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ یعنی عمر بھی زیادہ نہیں تھی اس کی اور کوئی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو اگر شوہر پہلے بیوی کے پاس جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی عارضہ ہے، اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسا ہم یقینی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت پھر شوہر کو علاج کی مہلت دیتی ہے، پھر ایسی صورت میں بھی عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ یعنی شوہر سے مطالبہ تو کر سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو نوازش ہوگی، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتا تو پھر بھی عورت جو ہے مطالبہ نہیں کر سکتی، یعنی زبردستی اس سے طلاق نہیں لے سکتی۔ لیکن ایسی صورت میں مرد گنہگار ہوگا اگر وہ اپنا علاج نہیں کرتا، کیونکہ ایک دفعہ جب مرد میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی تھی، میاں بیوی کی صحیح لائف گزر رہی تھی، اس کے بعد مرد میں یہ ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ شروع سے ہی وہ نامرد ہوتا تو یہ اس بات کا امکان تھا کہ پتہ نہیں یہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب ایک قوت ایک انسان میں ہوتی ہے اور وہ جوانی میں ہی ختم ہو جائے تو وہ عام طور پر اس کی وجہ کوئی وقتی عارضہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج پاسبل ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شوہر کو علاج کا حکم دیا جائے گا، اور اگر وہ علاج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور پھر اس کے احکام ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ علاج بھی نہیں کرتا اور سیریس بھی نہیں ہوتا اور بیوی بالکل ینگ ہے اور شوہر بھی ینگ ہے، اس کے باوجود وہ فکر نہیں کرتا اور عورت کو پھر گناہ اور زنا کا خطرہ ہے، تو پھر وہ کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیسے رابطہ کرے؟ باقاعدہ کسی پراپر دارالافتاء سے، مدرسے سے پوچھا جائے کہ شوہر کو اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا علاج بھی نہیں کرتا ہے بھی جوان آدمی، تو اور عورت یہ ثابت کرے کہ جی مجھے زنا کا خطرہ ہے، ثابت سے مراد یہ دعویٰ کرے واضح لفظوں میں، تو پھر دارالافتاء سے رابطہ کرے کسی بھی، تو وہ پھر اس کو بتائیں گے کہ ایسی صورت میں عورت عدالت سے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کس طرح کے ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑیں گے، کیا کیا دعویٰ کرنا پڑے گا، یہ پراپر طریقہ اس کو مفتیان کرام بتائیں گے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور خواتین خود سے بغیر علماء سے پوچھے کورٹ میں یعنی کورٹ میں جو ہے کیس داخل کر دیتی ہیں، عدالت شرعی تقاضوں کا خیال نہیں کرتی، وہ خلا پھر کالعدم ہوتا ہے۔ تو خلا لینے سے پہلے پھر وہ کورٹ سے رابطہ کرے۔
باقی نکاح بہرحال باقی رہتا ہے. جب ایجاب و قبول ہو گیا تو شوہر اگر نامرد بھی ہو تو نکاح ایسے ختم نہیں ہوتا, نکاح باقی رہتا ہے. شوہر کے نامرد یا مرد ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مردانہ کمزوری کی بنا پر طلاق لینا. اگر مرد میں کوئی ظاہری یا مردانہ کمزوری ہو تو کیا عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ رضوان الہی. دیکھیں, مرد میں کوئی بھی عیب ہو, چاہے مردانہ کمزوری ہو یا کوئی بھی عیب ہو, کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے نفرت ہو رہی ہو اور واقعی ہو رہی ہو, تو پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے, مطالبے میں حرج نہیں ہے. ہاں, اس کی بیس درست ہو. بیس کا مطلب یہ کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی, ان کی شادی ہو گئی, ان کے شوہر شکل کے بالکل بھی ان کے لحاظ سے بالکل بھی اچھے نہیں تھے, تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا. شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی, نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ, مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر واقعی شوہر میں کوئی بھی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو رہی ہے, اور واقعی عیب ہے, عیب میں یہ بات بھی داخل ہے کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی سیکچول کوئی ویک ہے, کوئی کمزور ہے, عورت کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہا, تو یہ بھی عیب میں داخل ہے. تو طلاق کا عورت کو مطالبے کا حق ہے, لیکن صرف مطالبے کی حد تک حق ہے. اتنا نہیں ہے کہ عورت شوہر اگر طلاق نہ دے تو خود سے وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے یا کورٹ سے جا کے طلاق لے لے, یہ نہیں ہے. تو شوہر اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کرے, پھر اسی سے محبت کرنے کی کوشش کرے. تو حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی تھی تو حضرت جمیلہ کو طلاق ہو گئی, نہ دیتے تو نہیں ہوتی. تو مطالبہ کوئی معقول بیس پر کیا جا سکتا ہے. پھر شوہر کی مرضی, چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑ دیتا تو پھر عورت اسی کے ساتھ نباہ کرے. کورٹ سے طلاق کا حق اس وقت ہوگا جب کوئی بہت ہی معقول ریزن ہوگی, تو اس کی وہ ریزن کیا ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بغیر صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل طلاقوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. باقی کمزوری ایک الگ چیز ہے. اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے, یعنی وہ شادی سے لے کے اب تک 1 سال گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, ایک بار بھی ہم بستری کر ہی نہیں سکا ہے, تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہے کہ کورٹ سے وہ طلاق لے بھی سکتی ہے. اور لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے, تو اس میں پھر شریعت کا کہ ترغیبی حکم یہی ہے کہ لے لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ اولاد ہے, توالد و تناسل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسی عورت سے بھی منع کیا, نکاح سے منع کیا جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی. تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جس مرد کی اولاد نہ ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے طلاق لے لی جائے. لیکن یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے. اگر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے اور نہیں لینا چاہتی طلاق تو بھی رہ سکتی ہے وہ. اور لیکن اگر مردانہ لحاظ سے شوہر میں بالکل بھی قوت نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا, تو پھر مستحب بھی ہے کہ وہ طلاق لے لے. بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق لے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو پھر بعد میں فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ ممکن ہے کہ کل اس کی ڈیزائرز بڑھتی چلی جائیں اور وہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دے. بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ ایسے صورت میں خود سے اس عورت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مرد بالکل نامرد تھا, عورت نے اس کے ساتھ وفا کی اور اپنی جوانی پوری برباد کر دی اس نے, لیکن اس کی وفا کا اس کو اچھا صلہ نہیں ملا. تو چند سالوں کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. کہ تو یہ شیطان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کوئی نامرد ہے اور علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج 26 جنوری ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں. رات کو 3 بجے سویا ہوں اور ابھی صبح 8 بجے فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو گئے تھے. ابھی پھر دوبارہ اٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج کی جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے, آج کی جو ویڈیو بنانے کا ہماری مقصد تھا, ایک میری ہندو بہن نے کمنٹ کیا تھا مجھے کہ میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتا ہوں اپنی ہسبینڈ سے, تو پھر ایک مسلم لڑکے سے میرے افیئر ہے, تو کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ سر مجھے بتائیے. آپ کمنٹ دیکھ لیجیے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا نام میں چھپا دیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آج بھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور گناہ کیا نہیں ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا,
और जो वीडियो की टॉपिक था कि भाई मर्द अगर नामर्द हो तो फिर बीवी क्या करे। भाई अगर मर्द नामर्द है तो भाई इलाज बहुत है, आजकल के जमाने में इलाज कराओ उसको, जो भी सुविधाजनक चीजें हैं उससे खिलाओ पिलाओ, अच्छा से तैयार करो। इलाज तो हर जगह है आजकल, ठीक है ना, तो इलाज कराओ। और अगर बिल्कुल ही नामर्द है, नहीं कर सकते, कोई काम का नहीं है, तो उनसे आप तलाक ले लो। और किसी और से तुम्हारी अफायर है तो शादी कर लो उससे, तो गुनाह से बच जाओगे इस तरह से। तो हिंदू या मुस्लिम क्या एक दूसरे से प्यार कर लेंगे तो ये क्या जायज हो जाएगा? ऐसा नहीं है, दोनों को शादी करना पड़ेगा पहले गुनाह से बचने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आज की वीडियो में जो कमेंट किया मेरे बहन ने, तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को गुनाह क्या होता है ये भी पता नहीं है, और गुनाह क्या नहीं होता ये भी पता नहीं है। मतलब बहुत सारे उलझान है जिंदगी में, लग रहा है लोगों की, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जिस तरह से मेरे पास कमेंट आते हैं और आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत उलझान है। तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और मेरी वीडियो को देखते रहो, ठीक है। बहुत सारी चीजें इधर उधर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ मिल जाएगा आपको, जो क्या करना है, करना कैसा है, क्या करना है, कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, शेयर करो, और पूरा वीडियो देखा करो। 4-5 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है ना, तो पूरा वीडियो देखा करो। चलो अभी रखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खैर खैरियत से रखे मेरे खुदा, अब सबकी बला मुसीबत को दूर करे मेरे मौला, आमीन सुम्मा आमीन।